ڈاکٹر صاحب اس کے آگے دیکھیں نا، بارآمدن انجم شناس مریخی از رصد گاہ. جی تو سر یہ فرمائیے اس میں کہ حضرت علامہ نے مریخ پر انجم شناس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اگر آپ اسی پچھلے کلام میں دیکھیں تو اس کے دوسرے میں آتے ہیں مرغزار بارصد گاہ بلند دور بین او سریا در کمن. جی سر. تو یہ اسی رصد گاہ کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں سے ایک انجم شناس مریخی نکلتا ہے جی جس کو آگے چل کے آپ حکیم مریخی بھی کہتے ہیں. بالکل اور مختلف حقائق جو ہیں وہ واضح کرتے ہیں. ایسے ہی. آئیے ہم حضرت علامہ کے الفاظ میں ہی دیکھتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں. جی سر. کہتے ہیں کہ پیر مرد ریش او ماند برف. فرماتے ہیں کہ ایک پیر مرد دیکھا، ایک بوڑھا دیکھا جس کی داڑھی جو ہے وہ برف جیسی تھی، یعنی سفید تھی. سالہا در علم و حکمت کردہ صرف. لگتا تھا کہ اس نے سال ہا سال علم و حکمت حاصل کرنے میں صرف کیے. تیز بی ماند دانایان غرب. لگتا تھا کہ یعنی جو اہل مغرب ہیں ان کی طرح کے علم و فن جو ہے وہ رکھتا ہے، ان کی طرح تیز بین لگ رہا تھا. کس وتش چوں پیر ترسایان غرب. اور مغرب کے جو پادری ہیں ان کے جو لباس ہیں اس طرح کا اس کا لباس تھا. این ہما خواب است یا افسوں گری. وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرا کوئی خواب ہے، کوئی جادو میں آ گیا ہوں. بر لب مریخی یا حرف دری. اور پیچھے شاید ہم اس کو omit کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس نے فارسی زبان میں ان سے کلام بھی کیا نا. اس شعر سے پہلے 5-7 ہم نے چھوڑے ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن وہ سارا نقشہ اسی فرد کا کھینچ رہے ہیں. فرد کا ہے تو فارسی میں کلام کرتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ مریخ پہ فارسی بول رہے ہیں. جی وہ خیام اور توسی والی جو بات کا تذکرہ. گفت بود اندر زمان مصطفیٰ مرد از مریخیان باصفا. ہاں اچھا، اس نے ایک بات سنائی ان کو جو ہم بطور خاص تذکرہ کریں گے. تو حکیم مریخی نے کہا کہ جی ہمارا ایک باصفا مرد تھا، ہمارا ایک اللہ والا تھا، بود اندر زمان مصطفیٰ، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا. بر جہاں چشمے جہاں بیرا کشاد. تو کہتے ہیں جی کہ اس نے جہان بین آنکھ کھولی، دنیا کو دیکھنے کے لیے اس نے ذرا نا آنکھیں کھولی، یعنی دیکھنا شروع کیا. سر دل بسیر خطہ آدم نے ہاتھ. اور آدم کا جو خطہ ہے یعنی زمین ہے اس کو دیکھنے کو اس کا دل چاہا. پرکشود اندر فضاہائے وجود. وجود کی سلطنت میں یا وجود کی فضا میں فرماتے ہیں اس نے پر کھولے. تا بصحرائے حجاز آمد فروٹ. اور حجاز کے خطے میں وہ داخل ہو گئے. آنچے دید از مشرق و مغرب نوشت. ماتے جو کچھ اس نے مشرق و مغرب کے بارے میں دیکھا اس نے لکھ لیا. نقش او رنگین تر از باغ بہشت. اور جو کچھ اس نے لکھا ہے وہ باغ بہشت سے بھی زیادہ رنگین ہے. بودا ام من ہم با ایران و فرنگ. کہتا ہے میں بھی ایران اور فرنگ میں نے بھی دیکھا ہے. جی گشتہ ام در ملک نیل و رود گنگ. اور کہتا ہے جی میں نے نیل کے ملک کو بھی دیکھا ہے اور جہاں پہ گنگا بہتی ہے وہ بھی دیکھا ہے. دیدہ ام امریکو ہم یا پوں و چیوں. وہ کہتے ہیں امریکہ بھی دیکھا ہے، جاپان دیکھا ہے، چین بھی میں نے دیکھا. بحر تحقیق فلزات زمین. اور میں نے کہتے ہیں جی گیا اس لیے تھا کہ وہاں پہ جو سونا چاندی ہے فلزات ہیں وہ میں نے کہا ان پہ میں بھی تحقیق کروں، یہ اس کی جان نہیں چھوڑتے. از شب و روزے زمیندارم خبر. تو کہتا ہے جی زمین کے جو لوگ ہیں ان کے شب و روز سے میں واقف ہوں. کیا کرتے ہیں وہ؟ کردہ ام اندر برو بہارش سفر. اس لیے کہ میں نے بحر و بر میں سفر کیے ہوئے. پیش ما ہنگامہ آدم است. فرماتے ہیں آدم کے سارے کام ہمارے سامنے ہیں، میں نظر آتا ہے. گرچہ او از کار ما نامحرم است. اس لیے اگرچہ کہتے ہیں اگرچہ وہ ہمارے کاموں سے بے خبر ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ رصدگاہ سے یہ آنے والا جو مریخی ہے جی اس نے کس انداز کے اندر، پہلے تو آپ نے خود اس کی منظر کشی کی، صحیح، پھر اس کے بعد جب وہ گویا ہوا اور اس انداز کے اندر اس نے سارے حقائق واضح کر دیے. صحیح ہے. سر ایک بات بتائیں کہ کیا یہ آسمانوں والے جو ہیں وہ اہل زمین کی خبریں رکھتے ہیں، جانتے ہیں؟ دیکھیں آپ اب ایک وہاں پہ میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ ایک نا وہ اس کی دوربین کا بھی ذکر کرتا ہے جی کہ وہ بڑی پڑی ہوئی تھی وہاں پہ. تو کیا وہ اس سے اوپر دیکھتا ہے، نیچے بھی دیکھتا ہے؟ اس پہ کچھ بتائیں. اصل میں کچھ چیزیں جو ہے وہ ادبی زبان کے اندر استعارہ، کنایہ اور پھر جو ہے نا کچھ ربع اشارت ابلغ من العبارہ، عربی میں مقولہ ہے کہ بعض دفعہ اشارے جو ہوتے ہیں وہ عبارت سے زیادہ بلیغ ہوتے ہیں. اب اس کے اندر ہم اگر دیکھیں تو
امکان کی دنیا کے اندر روحوں کے یہ تصرفات تو بالکل موجود ہیں. ٹھیک ہے. آپ حضرت بیضاوی کو ہی انوار و تنزیل میں فالمدبرات امرا کے تحت دیکھیں کہ جو بندے دنیا کی زندگی میں تن پہ اپنی روح کو غالب کر لیتے ہیں تو وہی بات جو پہلے بتایا گیا ہے کہ ان کے شام و سحر، موت، زندگی، یہ سب صرف مقامات ہوتے ہیں جنہیں وہ طے کر کے آگے جاتے ہیں اور ان کے مقامات کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں مختلف مناصب اور تدبیر امور کے اوپر فائز کر دیتا ہے. اب یہاں پہ جو آپ کا کویسچن ہے کیا یہاں پہ امکان ہے ان چیزوں کا؟ شب معراج میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف آسمانوں پہ، مختلف مدارج پہ جو انبیاء کرام کی زیارت ہوتی ہے تو وہ کس چیز کا فلسفہ ہے؟ وہ یہی تو چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو وہ مقامات عطا فرمائے. صحیح. اور پھر اس سے پہلے جو کنایا کے طور پہ یہ چیزیں معراج کی آ رہی ہیں، پورے سفر معراج، حضرت اقبال نے جو ہمارے گزشتہ جو پروگرام تھا کل کا، اس میں یہی تھا کہ یہ جو کچھ بھی کروایا جا رہا ہے یہ حقیقت میں اسی جو معراج جسمانی تھی رسالت مآب کی، اسی کے فیوز و برکات ہیں کہ معراج روحانی کروایا جا رہا ہے. صحیح. تو اس لیے انہی روحوں کا وہاں پہ آ جانا، اور آگے کلام مزید بھی آ رہا ہے حکیم مریخی جس کے اندر ان چیزوں کو بتاتا ہے، وہ پوری منظر کشی ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد یعنی جو افلاکی ہیں وہ ہمارے حالات سے بھی کچھ نہ کچھ باخبر ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک.